بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 22 کتاب تذکرۃ النعیم، صفحہ نمبر 332، باب چہارم۔ آج کے ہمارے بزرگ ہیں قطب عالم حضرت شاہ عبد القدوس صابری گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ قطب عالم حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 23 جمادی الثانی 842 ہجری 1441 عیسوی کو ردولی میں ہوئی۔ آپ سیدنا امام ابو حنیفہ امام اعظم کی اولاد میں سے ہیں۔ قطب عالم کے دادا بزرگوار حضرت شیخ صفی الدین حنفی ابو حنیفہ ثانی تھے۔ آپ علوم ظاہری و شریعت و طریقت سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ جب حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کچھچ سے ردولی تشریف لائے، اس وقت قطب عالم کے والد شیخ اسماعیل 1.25 ماہ کے تھے۔ قطب عالم کے دادا نے ان کو اپنے مرشد کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت سمنانی نے شیخ اسماعیل کو گود میں لے کر پیار کرتے ہوئے فرمایا، یہ بھی میرا مرید ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ایک فرزند عطا فرمائے گا جو کہ قطب عالم ہوگا۔ قطب عالم کے والد محترم بچپن میں حضرت شیخ احمد عبدالحق کی زیارت کے لیے خانقاہ شریف میں گئے۔ شیخ عالم نے شیخ اسماعیل کو پیار کیا اور فرمایا، اس بچے کو اللہ تعالیٰ ایک فرزند عطا فرمائے گا جو قطب وقت ہوگا اور میری نعمت کا حامل ہوگا۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگان میں ایک پیشن گوئی چلی آ رہی تھی کہ اس سلسلے میں ایک مجدد ہوگا جس سے سلسلہ عالیہ کو روج ہوگا۔ وہ مجدد حضرت قطب عالم حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ ہی تھے۔ بچپن سے ہی آپ کو درویشی سے رغبت تھی، علوم ظاہری سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آپ زیادہ تر عبادت میں مشغول رہتے یا حضرت شیخ عبدالحق ردولوی کے مزار مقدس پر جاروب کشی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ حضرت شیخ عالم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں کتاب کافیہ تھی۔ مزار اقدس کے اندر سے حق 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 کی آواز آنے لگی۔ اس پر آپ کی حالت بدل گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اسی بے خودی کے عالم میں آپ کو نعمت ازلی و ابدی حاصل ہو گئی اور آپ کو حضرت احمد عبدالحق کا اویسی فیض جاری ہو گیا۔ اس روز سے شیخ عالم کے حکم پر آپ نے علوم ظاہری کی جستجو ترک کر دی اور علم باطنی اور شغل باطنی میں ہماتن مشغول ہو گئے۔ رات کو عبادت میں مشغول رہتے اور دن کو حضرت شیخ پیارا چشتی خلیفہ حضرت سلیم چشتی کی صحبت میں رہتے۔ رات کو اگر آنکھ لگ جاتی تو تہجد کے وقت شیخ عالم کی آواز حق 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 آتی اور آپ عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ دن کو بھی اگر کسی دنیاوی مصروفیت میں مشغول ہوتے تو حق 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 کی آواز آپ کو متنبہ کر دیتی۔ آپ کے والد رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے تھے۔ آپ کے والدہ محترمہ اپنے بھائی قاضی دانیال کے پاس روتی ہوئی تشریف لے گئیں اور آپ کے پڑھائی چھوڑ دینے کی شکایت کی۔ قاضی دانیال نے آپ کو بلا کر نصیحت کرنی چاہیے۔ اسی دوران کوئی مراسم ادھر سے گاتی ہوئی گزری۔ آپ پر وجدانی کیفیت جاری ہو گئی۔ یہ دیکھ کر قاضی صاحب نے اپنی ہمشیرہ سے کہا، عبد القدوس کو ظاہری علم کی ضرورت نہیں، ان کو علوم باطنی کا معلم درکار ہے۔ اس وقت مخدوم شیخ خواجگی سدھورا میں مقیم ہیں۔ آپ سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی کے خلیفہ تھے۔ قطب عالم اکثر ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے۔ ایک دن ان کی خدمت میں عرض کی، میں علوم ظاہری سے محروم ہوں۔ شیخ خواجگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شغل باطن پر توجہ دو، اس میں کامل ہو گئے تو کسی علم میں کوئی مسئلہ بھی پیش نہ آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ کسی بھی علم میں کوئی مسئلہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جاتا، آپ اس کو فوراً حل فرما دیتے۔ آپ نے شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف کی عربی شرح اس انداز میں لکھی کہ آج تک ویسی شرح تحریر نہ ہوئی۔ ردولی علماء و فضلاء کا مرکز تھا۔ اکثر عالم و فاضل علمی مسائل کے حل کے لیے آپ سے رجوع کرتے۔ حضرت خواجہ محمد چشتی آپ کے ہم عمر تھے۔ آپ کی توجہ ادھر کم تھی۔ آپ دوسرے بزرگوں کے پاس بیعت کے ارادے سے حاضر ہوتے۔ جب بھی کسی دوسرے بزرگ کی طرف توجہ کرتے، حضرت احمد عبدالحق ردولوی کی روح پاک ظاہر ہو کر فرماتی، میرا ہو کر کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتا ہے؟ آخر دل میں یہ خیال جم گیا کہ حضرت احمد عبدالحق ردولوی کی روح پاک میری رہنمائی کر رہی ہے تو بیعت ظاہری کی کیا ضرورت ہے؟ اسی روز شیخ عالم کی روح پاک منہم ہو کر ظاہر ہوئی اور حضرت خواجہ محمد چشتی ردولوی سے بیعت کرنے کا حکم فرمایا۔
آپ نے حضرت خواجہ محمد چشتی کے دست اقدس پر بیعت کر لی۔ اب ساری رات عبادت میں مشغول رہتے اور دن کو اپنے پیر و مرشد کے گھر کے لیے پانی بھرنے، ایندھن جمع کرنے، جھاڑو دینے میں اس قدر مشغول رہتے کہ کھانا کھانا بھی یاد نہ رہتا۔ ہفتے میں ایک دن گھر کے سارے کپڑے دھونے کے لیے نہر پر لے جاتے۔ حضرت قطب عالم ابتدائے حال میں فرائض و سنن کے علاوہ روزانہ 800 رکعت نفل ادا فرماتے۔ آپ اس قدر سخت ریاضت و مجاہدہ کرتے تھے کہ نہ قلم سے لکھا جا سکتا ہے نہ سنا۔ آپ کو کثرت مجاہدہ کی وجہ سے فرید ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ کے تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ بے نماز قصاب کے ہاتھ کا ذبیحہ نہ کھاتے تھے، کبھی کوئی مشکوک طعام نہ کھایا۔ جب شام ہوتی تو حضرت قطب عالم نے ایسی فرحت محسوس کرتے جیسی عام لوگ صبح کو، اور تمام رات ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ خواجگان چشت کے اتباع میں آپ نے صلاۃ معکوس ادا کرنے کا معمول بنایا۔ آپ پر استغراق کا ایسا عالم ہوا کہ کئی پہر گزر جاتے تو آپ کو دنیا و ما فیہا کی خبر نہ ہوتی۔ کئی سال آپ کی یہی کیفیت رہی، پھر افاقہ ہوا اور مرتبہ تکمیل و ارشاد پر پہنچ کر آپ سالکین کی تربیت میں معروف ہو گئے۔ اکثر آپ عشاء کی نماز کے بعد ذکر جہری شروع کرتے اور صبح ہو جاتی۔ ایک دن آپ صبح کو حجرہ سے باہر تشریف لائے تو آپ کے سر اقدس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ حضرت محمد چشتی نے مریدین کو حکم دیا کہ ان کے سر پر پانی ڈالو۔ جب پانی ڈالا گیا تو ایسی آواز آئی جیسے گرم توے پر پانی ڈالنے سے آواز آتی ہے، اور کئی مٹکے پانی ڈالنے پر افاقہ ہوا۔ جب آپ ساری رات ذکر جہری کر کے حجرے سے باہر آتے تو آپ کے سانس سے کبھی کباب بھوننے کی سی بو آتی، کبھی عود و عنبر کی سی خوشبو آتی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دادا بزرگوار حضرت شیخ عالم احمد عبدالحق کی زیارت ہوئی کہ اپنی ہمشیرہ حضرت عارف چشتی صابری کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رحمہ اللہ کا نکاح حضرت قطب عالم سے کر دو۔ لہذا انہوں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح حضرت قطب عالم سے کر دیا، جن سے آپ کے 7 صاحبزادے اور بعض روایات میں 10 صاحبزادے ہوئے۔ آپ نے دنیا اور دنیا کی ہر چیز کو ترک کر دیا تھا۔ ایک ہی لباس آپ نے 50 برس استعمال کیا۔ اکثر گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، زوجہ محترمہ خالی ہانڈی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دیتی اور بچوں کو تسلی دیتی کھانا پک رہا ہے، جب تیار ہوگا دے دوں گی۔ بچے انتظار کر کر کے روتے ہوئے حجرہ مبارک میں جاتے اور والد محترم سے عرض کرتے، گھر چلو شاید آپ کو دیکھ کر والدہ ہم کو کھانے کو دے دیں۔ آپ اشکبار ہو کر فرماتے، مجھ ناکارہ کے ساتھ تم بھی مشقت اٹھا رہے ہو۔ حضرت اقدس قطب عالم اکثر صوم و صلات رکھتے، متواتر کئی چلے کیا کرتے اور دوران چلہ پانی بالکل نہ پیتے۔ 6 ماہ لگاتار ایک درخت کی کھو میں معتکف رہے۔ آپ دنیا داروں سے بالکل ملاقات نہ فرماتے، اکثر جنگل میں نکل جاتے۔ عرض کرنے پر فرمایا، مجھے دنیا داروں سے بہت بو آتی ہے اور ان سے ملاقات مجھے بوجھ محسوس ہوتی ہے۔ آپ اکثر سماع سے ذوق فرماتے، محفل سماع میں اکثر وجد طاری ہو جاتا۔ اکثر عالم استغراق میں مستغرق رہتے۔ آپ اپنے نام عبدالقدوس کے مطابق ہر آنے والے کو ایک نظر میں پاک فرما کر اعلیٰ درجہ میں پہنچا دیتے تھے۔ ہزاروں لوگوں کو آپ کی صحبت میں رہ کر معرفت الہی نصیب ہوئی۔ حضرت شیخ احمد سرہندی نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا، جو بعد میں حضرت مجدد الف ثانی کہلائے اور نقش بندی سلسلہ کو عام کیا۔ جب آپ کی ولایت کے آثار نمایاں ہونے لگے تو حضرت شیخ محمد چشتی رضولوی نے 869 ہجری کو آپ کو خلافت سے نوازا۔ آپ کو ہر سلسلہ کے شیوخ وقت نے خلافت سلسلہ عطا کی۔ سلسلہ چشتیہ، نظامیہ، نصیریہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ مداریہ، تیفوریہ، سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ سہروردیہ علاوہ ازیں اور بھی کئی سلاسل میں آپ کو خلافت حاصل ہوئی، مگر آپ پر چشتیت کا رنگ ہی غالب تھا اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے فیض کو ہی آپ نے عام فرمایا۔ 897 ہجری 1494 عیسوی کو آپ کو باطنی طور پر شیخ عالم حضرت احمد عبدالحق رضولوی نے اشارہ دیا کہ آپ کو ولایت شمالی ہند عطا کی گئی ہے۔ آپ نے رضولی سے ہجرت فرمائی اور دہلی کے قریب ایک جگہ شاہ آباد تشریف لے آئے۔ اس وقت دہلی پر سکندر لودھی کی حکومت تھی۔ سکندر لودھی کا ایک امیر عمر خان شیروانی آپ کا مرید تھا۔ آپ 35 برس شاہ آباد میں جلوہ افروز رہے اور خلق خدا کی اصلاح کی ذمہ داری ادا فرماتے رہے۔ جب ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو پانی پت میں شکست دے کر ہندوستان پر مغلیہ حکومت کا آغاز کیا
اور اس دور میں شاہ آباد ویران ہو گیا اور آپ اپنے ایک مخلص مرید عثمان کی درخواست پر گنگوہ تشریف لے گئے، اور یہاں آپ کو کمالات و کرامات کا شورہ سارے ہندوستان میں ہوا اور لوگ سارے ہندوستان سے حاضر ہوتے اور فیض یاب ہوتے۔ آپ کی برکت سے پنجاب کے خطے میں سلسلہ چشتیہ صابریہ خوب پھیلا۔ حضرت قطب عالم کے کرامات بے شمار ہیں۔ آپ کو چھپانے میں کمال درجہ اہتمام فرماتے، مگر پھر بھی آپ کی کرامات کا بہت ظہور ہوا۔ گنگو میں ایک ہندو جوگی آپ کی کرامات دیکھ کر اپنے ساتھ 100 چیلوں سمیت مسلمان ہو گیا۔ آپ کو قرآن مجید تجوید سے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کو قرآن پاک پڑھایا۔ اس کے بعد آپ بہت اچھی قرات فرمانے لگے اور آپ نے فن قرات پر ایک کتاب فوائد القرآن تحریر فرمائی۔ بظاہر آپ نے علوم ظاہری پر دسترس حاصل نہ کی تھی، مگر علم لدنی کے دروازے آپ پر کھل گئے تھے۔ آپ نے فصوص الحکم، وارف المعارف جیسی کتب صوفیہ کی بڑی عمدہ شرح لکھی۔ اس کے علاوہ رسالہ قدسی، رشد نامہ، نور المعانی فی شرح قصیدہ امانی، انوار العیون، مکتوبات قدوسیہ اور دیگر بہت سی کتب تحریر فرمائیں۔ حضرت قطب عالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے مجدد ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے اکثر مشائخ پر جلال غالب تھا، اور حضرت سید علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی ذات میں تو صفت جلال کا غلبہ عروج پر تھا، اور ان کے بعد بھی سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگان پر صفت جلال کا بہت غلبہ تھا۔ جس بزرگ نے صفت جلال کا غلبہ ہو وہ اس مرید کے لیے ہادی ہو سکتا ہے جس کی استعداد بزرگ سے مناسبت رکھتی ہے، اور دوسروں کو پورے طور پر فیض یاب نہیں کر سکتا۔ در حقیقت جلال و جمال کا استعداد سید کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں مخصوص تھا، اور اس اعتدال کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہادی مطلق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عام تھا، اور جو کوئی بھی آیا دل منور لے کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خلق کثیر نے فیض پایا۔ استعداد اور بے استعداد والوں سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا، بلکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ داد اور قابلیت شرط نیست بلکہ شرط قابلیت داد اوست۔ ان صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش و عطا کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے، بلکہ خود قابلیت بھی ان صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش ہے۔ حضرت قطب عالم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور نظر کرم سے صفت جلال و جمال میں اعتدال حاصل ہوا، اور آپ نے دونوں صفتوں میں کمال حاصل فرمایا۔ جب حضرت قطب عالم کے جمال کے نے ظہور کیا تو سلسلہ چشتیہ صابریہ کے جلال میں اعتدال آ گیا، اور آپ کی تربیت سے ہر مستعد سالک نے اپنی سعادت اور محبت کے مطابق فیض اٹھایا اور واصل باللہ ہوا، اور آپ کا فیض عام ہوا، اور صابریہ سلسلہ عام ہوا، اور آپ کے 1000 سے زائد خلفاء ہوئے جنہوں نے تمام عالم میں رشد و ہدایت کو پھیلایا اور صابریہ سلسلہ کو عام کیا۔ اس لیے آپ کا یہ فرمان صحیح ہے کہ میں نے سلسلہ چشتیہ کو دوسرا رنگ دیا ہے۔ چنانچہ حضرت قطب عالم کی ذات کبریت احمر اور روشن چراغ ہے، اور آپ کی ذات ہمارے شجرہ کا وجود اکبر ہے۔ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار اقدس حاضر حضرت صابر پاک کے جلال کے ڈر کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ حضرت عبد القدوس گنگوہی نے اس کو تلاش کیا اور مزار اقدس کو تعمیر فرمایا اور وہاں عرس کا آغاز کیا۔ یہ سلسلہ چشتیہ صابریہ کی بہت بڑی خدمت ہے، ورنہ لوگ طعنہ دیتے تھے کہ صابری ہو مگر تمہیں صابر پاک کے مزار کی خبر نہیں ہے۔ حضرت صابر پاک کے مزار اقدس کے سجادہ نشین آپ کی اولاد سے ہیں۔ آپ شاعری فرماتے تھے، آپ کا تخلص قدوس ہے۔ آپ وحدت الوجود کے قائل تھے، اور آپ کی شاعری میں وحدت الوجود کا ہی رنگ ہے۔ حضرت قطب عالم نے اپنی وفات سے 3 سال قبل سکوت اختیار کر لیا تھا، اور کسی کی طرف سے التفات نہ فرماتے تھے اور نہ ہم کلام ہوتے، صرف صاحبزادگان یا خدام سے قدریں گفتگو فرما لیتے۔ ہر وقت محبیت اور عالم استغراق میں رہتے، مگر اس حالت میں بھی فرائض شریعت پر پورا عمل فرماتے۔ نماز کے وقت خدام 3 بار حق 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 کہتے اور آپ نماز ادا فرماتے۔ آخری رات بھی آپ نے 70 بار وضو فرمایا اور ہر دفعہ تحیۃ الوضو ادا فرمائی۔ جب جان نکل رہی تھی اس وقت بھی اشارے سے رکوع و سجود کر رہے تھے۔ 15 جمادی الاخر جو کہ حضرت شیخ عبدالحق کا یوم عرس تھا،
آپ کو بخار ہوا اور 23 جمادی الاخر 945 ہجری 1538 عیسوی میں بعمر 84 سال آپ نے گنگو شریف میں انتقال فرمایا۔ مزار اقدس گنگو شریف میں ہے۔ آپ کے ارشادات ہیں، علم سے مقصود عمل ہے۔ روز محشر عمل کے بارے میں سوال ہوگا، علم کی زیادتی کے بارے میں نہیں۔ بے دوست اطاعت نہیں، مولا کے ساتھ ہر جگہ اطاعت ہو۔ رات کا جاگنا مردان حق اور عشاق کا کام ہے۔ انبیاء و اولیاء نے وصل حق اور کمال جمال شب بیداری سے حاصل کیا۔ مومن کو چاہیے اپنا ظاہر عبادات اور باطن محبت سے آراستہ کرے تاکہ اس کی پیدائش کا جو منشا ہے یعنی معرفت اور عبادت پورا ہو۔ طاعت اور اعتقاد بے طلب حق گمراہی ہے۔ مریدان صادق اور طالبان مخلص نے شیخ کی خدمت سے ہی کمال و جمال حاصل کیا اور اسی خدمت سے مخدوم و شیخ بنے۔ شاہ جلال الدین محمود تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 879 ہجری 1425 عیسوی کو دہلی میں ہوئی۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت قاضی محمود تھے جو کہ بلخ سے ہجرت کر کے ہندوستان تشریف لائے اور پہلے دہلی اور بعد میں تھانی سیر انڈیا میں قیام فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے فاروقی النسل۔ آپ نے 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا اور اپنے والد محترم جو کہ بلند پایہ عالم دین تھے سے علوم ظاہری اور علوم شریعت کی تکمیل کی، اور 17 برس کی عمر میں ان علوم سے فراغت کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آپ وعظ بھی فرماتے اور فتویٰ نویسی بھی کرتے۔ آپ اوائل عمر سے ہی صائم الدہر اور قائم اللیل تھے۔ علم و فضل و تقویٰ میں یکتائے روزگار تھے۔ شہنشاہ اکبر نے محکمہ مال میں کچھ اصلاحات کیں اور اس ضمن میں حضرت جلال الدین سے استفادہ حاصل کیا۔ آپ نے کتاب تحقیق اراضی ہند تصنیف فرمائی۔ قطب عالم حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین کی ایک بڑی تعداد تھانی سیر میں آباد تھی۔ حضرت قطب عالم اکثر ان سے ملنے تھانی سیر تشریف لاتے تو محفل سماع منعقد کرتے۔ حضرت قطب عالم کو محفل سماع میں اکثر وجد طاری ہوتا۔ حضرت جلال الدین اس وقت علوم ظاہری کے غرور میں تھے۔ انہوں نے ایک دن حضرت قطب عالم کے مریدین سے کہا، سنا ہے تمہارا رقاص پیر آیا ہوا ہے، میں ان سے مل کر ان امور میں منہیہ کے ارتکاب کی وجہ دریافت کروں گا، اپنے رقاص پیر کو ہمارا سلام کہنا۔ حضرت قطب عالم سے آپ کے مریدین نے شکایت کی کہ مولوی جلال الدین ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، آج اس نے ہم سے کہا کہ اپنے پیر کو ہمارا سلام کہنا۔ حضرت قطب عالم مسکرایا، فرمایا اس کو بھی ہمارا سلام کہنا اور کہنا ہمارا پیر رقص کرتا بھی ہے اور دوسروں کو خوب رقص کراتا بھی ہے۔ اس رات جب قطب عالم عبادت الہی میں مشغول تھے، غیب سے ندا آئی، ہم نے جلال الدین تم کو بخشا، اس کو اپنے حلقہ میں لاؤ اور اپنے جمال سے آشنا کرو۔ صبح کو حضرت قطب عالم تنہا آپ کے درس میں پہنچے۔ آپ تدریس میں مشغول تھے، سلام کر کے ایک طرف تشریف فرما ہو گئے اور فارغ ہو کر آپ ان کی طرف متوجہ اور پوچھا، میاں درویش کہاں سے آئے ہو؟ میں وہی فقیر رقاص ہوں۔ ان کا یہی فرمانا اور توجہ کا دینا تھا کہ یہ از خود رفتہ ہو گئے، قلب سے ساری ظلمت دور ہو گئی اور بے خود ہو کر حضرت کے قدموں میں گر پڑے۔ حضرت قطب عالم نے اٹھا کر سینے سے لگایا اور سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بیعت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جلال الدین نے 14 سال شاہ آباد میں حضرت قطب عالم کی خانقاہ میں رہ کر منازل سلوک طے کی۔ ذکر نبی اثبات جلی و خفی، حبس دم بغیر حبس دم، ساری رات کرتے، سارا دن روزہ رکھتے۔ شروع میں دن رات میں 2 قرآن پاک ختم کا معمول تھا، بعد میں روزانہ 1 قرآن پاک روز ختم کا معمول رہا۔ آپ کے پیر و مرشد نے ایک بار آپ کے خط کے جواب میں لکھا، مردوں کی دیگ دیر سے پکتی ہے، خوف کو خود میں راہ نہ دیں، بہادر رہیں، خوش و خرم رہیں۔ حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی نے آپ کو اپنی خلافت کبریٰ عطا فرمائی۔ آپ اپنے زمانے کے قطب غوث زماں تھے، ترک و تجرید میں یگانہ اور خلق سے بیگانہ تھے، زہد و تقویٰ میں بے مثال تھے، عبادت و ریاضت و مجاہدہ میں ساری عمر گزاری تھی۔
سما کے دلدادہ تھے، جب آپ کو وجد ہوتا تو مریدین کو خوب فیض یاب کرتے۔ آخری عمر میں ہر وقت استغراق کا عالم رہتا تھا، نماز کے وقت خدام کے ساتھ باجماعت ادا فرماتے، اور دارا شکو لکھتا ہے کہ اس زمانے میں مشائخ چشت میں کوئی بھی آپ کے ہم پایا نہ تھا۔ آپ کی ایک صاحبزادی کی شادی حضرت قطب عالم کے پوتے حضرت شیخ نور الدین بن شیخ علی سے ہوئی، جن سے حضرت شیخ ابو سعید پیدا ہوئے، جو ہمارے شجرہ کی لڑی کے ایک بزرگ ہیں۔ آپ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں کئی سال رہا، لیکن اس کو حالت جذب و کیف محسوس نہ ہوتی۔ ایک دن سوچنے لگا، پہلے زمانے میں حضرت نجم الدین کبریٰ جیسے صاحب عظمت بزرگ ہوتے تھے، جو کہ ایک نظر سے مقام ولایت عطا فرما دیتے تھے۔ اس دور میں ایسے بزرگ کہاں ہیں؟ آپ نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، الحمدللہ، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی ایک نظر سے مرتبہ ولایت حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہی تجلی ذات حق اس پر وارد ہوئی، مگر وہ برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت فوت ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہر شخص بار ولایت کا حامل نہیں ہو سکتا، برتن ہونا نہیں مانگنے آ جاتے ہیں، برتن ہوتا نہیں مانگنے آ جاتے ہیں۔ شہنشاہ اکبر نے 979 ہجری 1572 عیسوی میں آپ کی خدمت میں حاضری دی، آداب بجا لایا، دعا کا خواستگار ہوا، دوران گفتگو دریافت کیا، حضرت درد عشق کی دوا کیا ہے اور منزل مقصود کے نزدیک تر راہ کیا ہے؟ یہ سن کر آپ پر گریہ طاری ہو گیا اور آپ نے یہ شعر فرما، آہ استغنائے دل بر، آہ آہ جز تعظیم نیست بر کونین راہ۔ آہ، محبوب کس قدر بے پرواہ ہے، اس کے دربار میں سر جھکانے کے سوا اور کوئی راہ نہیں۔ یہ سن کر شہنشاہ اکبر بھی اشکبار ہوا اور عرض کیا، حضرت مجھے بھی درویش بنا دیجیے، مجھے اس بادشاہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا 1 گھنٹہ عدل ہمارے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تمہاری درویشی یہی ہے کہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرو۔ آپ کی کتاب ارشاد الطالبین راہ سلوک کے مسافروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے 24 ذی الحجہ 979 ہجری 1582 عیسوی میں تھانہ سیر میں بعمر 110 برس وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس تھانہ سیر میں ہے۔ آپ کے خلفاء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ آپ نے خلافت کبریٰ حضرت نظام الدین بلخی کو عطا فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آدمی 3 طرح کے ہوتے ہیں، جو پاؤں کی مانند ہمیشہ کھانے پینے، لڑنے بھننے والے اور شہوت پرست، دوم فرشتوں کی مانند رات دن تسبیح و تحلیل اور عبادت اور دین کی محنت میں مشغول۔ یہ لوگ خطرات دنیا سے محفوظ و مامون رہتے ہیں۔ سوم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت میں سوختہ اور اللہ تعالیٰ کے عشق میں دل گرفتہ رہتے ہیں، اور یہی اولیک المقربون یعنی گروہ مقربین کا ہے، جو جنت و دوزخ کی خاطر اطاعت نہیں کرتے بلکہ عشق الہی میں غرق ہوتے ہیں۔ عشاق کو چاہیے کشف الکرامات کی منازل پر توقف کو روانہ رکھے، اس کی ترقی کرے اور کسی بھی چیز میں مقید نہ ہو اور مر جائے موت سے پہلے۔ یاد رہے، اس فقر کو تمام مشائخ اپنے مشائخ اور ان کی اولاد کی تعظیم میں خوب اہتمام فرماتے ہیں، اور شیخ کی اولاد کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرمایہ جانتے ہیں۔ آپ کے اقوال آپ کی کتاب ارشاد الطالبین میں تفصیل سے مطالعہ کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ شاہ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین بلخی کی ولادت تھانہ سیر میں ہوئی۔ یہ ظہیر الدین بابر کا دور حکومت تھا۔ آپ حضرت جلال الدین تھانہ سیری کے بھائی حضرت عبدالشکور فاروقی صابری کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت جلال الدین کے مرید و خلیفہ تھے، مگر آپ نے حضرت جلال الدین کے دست اقدس پر بیعت فرمائی۔ آپ نے علوم ظاہری و باطنی اپنے چچا مرشد حضرت جلال الدین سے حاصل فرمائے۔ آپ کو اپنے مرشد کی دامادی کا بھی شرف حاصل ہے۔ آپ کی باطنی تربیت مکمل ہونے کے بعد آپ کو حضرت جلال الدین نے سلسلہ چشتیہ صابریہ کی خلافت کبریٰ سے نوازا۔ اپنے والد اور پیر مرشد کے انتقال کے بعد تبلیغ و تلقین میں مصروف ہوئے۔ آپ کے تصانیف کافی ہیں، جن میں شرح للمعاد مکی و مدنی، تفسیر قرآن پاک جو قیام مکہ و مدینہ منورہ میں لکھی،
حقیقت حقہ، رسالہ وحدت، رسالہ احسانیہ، مسائل وحدت الوجود، رسالہ حقیقت ریاض القدوس وغیرہ شامل ہیں۔ ریاض القدس، آپ عبادت و مجاہدہ و ذکر نفی اور اس بات میں مشغول رہتے، سماع کا ذوق رکھتے تھے۔ جو شخص بھی محفل سماع میں شریک ہوتا اپنی استعداد کے مطابق فیض یاب ہوتا، بلکہ ایک زمانہ میں آپ پر مشاہدہ ذات میں ایسی حالت طاری ہوتی کہ جو شخص بھی اس وقت آپ کا منظور نظر ہو جاتا اسی وقت مرتبہ ولایت پر فائز ہو جاتا۔ آپ کا لقب ولی تراش مشہور ہوا۔ آپ کے سجادہ نشین ہوتے ہی آپ کے کمالات و کرامات کا شہرہ ہوا۔ بادشاہ جہانگیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا معتقد ہوا۔ جہانگیر کے بیٹے خسرو نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی۔ خسرو اکبر آباد جاتے ہوئے تھانی سیر سے گزرا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خسرو کو شکست ہوئی اور بھاگ گیا۔ کچھ عرصہ میں بیمار ہو کر فوت ہو گیا۔ مفسدین نے بادشاہ جہانگیر سے کہا کہ حضرت نظام الدین نے شہزادہ خسرو سے ملاقات میں اس کو بادشاہت کی خوشخبری دے کر بغاوت پر ابھارا تھا۔ اس پر بادشاہ کے دل میں حضرت کی طرف سے قدرت پیدا ہوئی، مگر آپ کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکا اور آپ کو خط لکھا، عرض کیا حضور، ایک ملک میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، آپ اگر بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو بادشاہت سنبھالیں، میں ملک چھوڑ دیتا ہوں اور آپ ہندوستان سے چلے جائیں۔ حضرت نے اس کے جواب دیا، ہمیں اس دنیاوی بادشاہت کی ضرورت نہیں، تمہارا ملک تم کو مبارک ہو۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اہل خانہ و مریدین کے ہمراہ 1020 ہجری 1612 میں حجاز کی طرف ہجرت فرمائی اور مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ حجاز میں کئی برس کے قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کو بلخ جا کر تبلیغ دین کا حکم فرمایا، لہٰذا آپ بلخ تشریف لے آئے۔ جب آپ بلخ تشریف لائے تو وہاں کا حاکم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت کا معتقد ہوا۔ وہ ہفتہ میں ایک بار خدمت میں حاضر ہوتا اور فیض یاب ہوتا۔ یہ دیکھ کر بعض مفسدین کو آپ سے حسد ہوا۔ انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی اور مسخروں کو پیسہ دے کر کہا کہ تم اپنے شخص کو مردہ بنا کر حضرت کی خانقاہ لے جاؤ اور ان سے جنازہ پڑھانے کی درخواست کرو۔ دوران جنازہ وہ شخص اٹھ بیٹھے، اس طرح ان کی ولایت کا بھرم جاتا رہے گا۔ ان بدبختوں نے ایسا ہی کیا اور ان کا سردار مردہ بن کر کفن پہن کر چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ اس کو حضرت کے پاس لائے اور نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی۔ حضرت نے کشف باطنی سے تمام ماجرا جان لیا اور فرمایا، ہم اس مردے کی نماز جنازہ ضرور پڑھائیں گے۔ جب آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی تو ان لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا اور اپنے سردار سے کہا کہ اٹھ کھڑا ہو، مگر وہ زندہ ہوتا تو اٹھتا۔ جب انہوں نے اس کو مردہ پایا تو روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گرے اور معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اب تیر نشانے پر لگ چکا ہے، اس کے دفن کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس واقعے کی آپ کی شہرت سارے ماوراء النہر میں ہوئی اور ہزارہا لوگ سلسلہ میں بیعت ہو گئے۔ بادشاہ بلخ کا آپ کا مرید ہوا۔ یہ دیکھ کر علماء ظاہر آپ سے حسد کرنے لگے اور بادشاہ سے کہا کہ جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ادا کرنے کا حکم ہے، اور حضرت نظام الدین جمعہ کی نماز جامع مسجد میں ادا نہیں کرتے بلکہ اپنی خانقاہ میں ہی نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، اور یہ معاملہ قابل استصواب ہے۔ بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضرت، آپ اگر جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہو اور حاسدین کے منہ بھی بند ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، میں اس لیے نماز جمعہ جامع مسجد میں ادا نہیں کرتا کیونکہ امام بدبخت رافضی ہے۔ یہ خبر جب مشہور ہوئی اور شہر کے سارے علماء اور لوگ مشتعل ہو گئے کہ ایک تو شیخ نظام الدین نماز جمعہ ادا کرنے نہیں آتے اور اوپر سے ہمارے امام جو کہ 30 سال سے ہمارا امام ہے اس پر رفض کا الزام لگا دیا ہے۔ بلخ میں انتہائی اشتعال ہوا اور لوگ امام اور دوسرے مفسدین کے بھڑکانے میں آ گئے اور 12,000 آدمی نے امام کی قیادت میں خانقاہ شریف کو گھیرے میں لے لیا اور کہنے لگے کہ ہمارے امام پر جو الزام رفض لگایا ہے وہ ثابت کریں ورنہ ہم بادشاہ اور آپ کو قتل کر دیں گے۔ شیخ جلال میں آ گئے اور لوگوں سے کہا، امام کا موزے اتار کر ان کے تلووں میں دیکھو کیا لکھا ہے۔ لوگوں نے امام کے موزے اتار کر دیکھا تو ان کے تلوے میں حضرات شیخین کے نام مبارک لکھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے اسی وقت اس بدبخت امام اور اس کے بھائی کو قتل کر دیا اور سب لوگ آپ سے بیعت ہو گئے۔ آپ کے کئی صاحبزادے ہوئے جن میں حضرت
شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے تھانیسیر اور شیخ عبدالحق نے کرنال آ کر رہائش اختیار کی، باقی بلخ میں ہی رہے۔ آپ نے بے شمار مریدین کو درجہ ولایت تک پہنچایا اور بر صغیر کے کونے کونے میں آپ کے خلفاء نے سلسلہ چشتیہ صابریہ کو فروغ دیا۔ آپ نے 8 رجب 1536 ہجری 1726 عیسوی بروز جمعۃ المبارک بلخ میں وصال پایا۔ آپ کا مزار اقدس بلخ میں ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مردان حق دست غیب کی طرف دھیان نہیں کرتے، علم تو توحید ہی کامل مرد کے لیے کافی ہے۔ ہمارا یہ پارٹ 22 یہاں ختم ہوتا ہے، صفحہ نمبر 347 پر۔ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ از خواجہ ابو سعید چشتی صابری گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں گے۔